السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین ناظرین محترم؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آج پھر دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہمارا قرآن کی تبلیغ و دعوت کا چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہم جوڑیں گے۔ ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ جلد سے جلد یہ تفسیر قرآن کو مکمل کر کے پھر آگے جو دیگر کتب ہیں، سیرت اور صحابہ کے اقوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مجموعی زندگی کے واقعات وغیرہ کا بھی ہمارا ارادہ ہے، عزم ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ تفسیر کو مکمل کر لیں جلد سے جلد، اور ہماری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ لوگ اس کار خیر میں ہمارا تعاون کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ جو دعوت پیش کر رہے ہیں، آپ اس میں ضرور ہمارے کو جو دعوت کے فرائض ہیں، کچھ اگرچہ ہم کو بھول چک ہو رہی ہے تو اپنے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ اس طرح پروگرامز کو ہم اس طرح کر کے کر سکتے ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ بھی یہ کام ضرور کریں۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قرآن کی دعوت پہنچے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور سوشل میڈیا کے دیگر تمام ذرائع کو ضرور آپ سبسکرائب، فالو وغیرہ کریں، تاکہ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا یہ ہر پبلک کے پاس ہمارے اس دعوت کو پہنچا سکے۔ یہی ہماری گزارش ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم پچھلی جو ہماری نشست تھی اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 تک ہم نے تفسیر کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہم نے جو پچھلی مرتبہ جو گفتگو کی تھی سورۃ النساء کے تعلق سے ہی، اس میں لونڈیوں کے احکامات اور بیوی کے معاملات میں بگاڑ ہونے پر کس طرح سے اس کو سمجھانا بجھانا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کنٹینیو وہی عورتوں کے مسائل کے معاملے میں وضاحت کر رہا ہے۔ مذکورہ 3 طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سمجھوتے کی کوئی شکل نہ بنے تو پھر چوتھا طریقہ کوشش کر کے دیکھا جائے کہ طلاق کو ٹالا جا سکے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جو ذکر کیا تھا کہ عورت اگرچہ سرکشی سے باز نہ آئے تو اس کو سمجھا بجھا کے اور خوابگاہوں سے الگ کر کے، یعنی اپنے بستر پہ نہ لے کر کے اس کو الگ رکھا جائے، اس کو بستر پہ نہ لیا جائے، تاکہ وہ سدھر سکے اپنے اس طریقہ کار کو۔ ایک تو پہلے سمجھایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ نہ سلایا جائے، اس کے بعد بھی اگرچہ وہ نہ سمجھیں تو اس کو مارا جائے، اس طرح مارا جائے کہ اس کو نشان نہ بیٹھے۔ پھر اگر وہ مطیع بن جائیں تو خواہ مخواہ اس پر زیادتی کے بہانے نہیں ڈھونڈنا چاہیے، یہ شوہر پہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے۔ یہ چیز ہم نے بتائی تھی۔ اب یہ جو آگے ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی طلاق کا جو علیحدگی کا سسٹم ابھی شروع نہیں ہوا۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں جو طلاق کے مسائل ہیں نا، وہ معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق بنا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے طلاق کا کوئی جو ہے منصوبہ اس میں نہیں رکھا قرآن مجید میں یا حدیث میں، بلکہ طلاق وہ ایسا عمل ہے
جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے مگر وہ حلال ہے، وہ طریقہ کار حلال ہے. اگرچہ جوڑی نہیں جم رہی ہے دونوں کی، میاں بیوی کی، تو علیحدہ ہو جاؤ. اس میں کوئی زبردستی کہ اپنی پوری زندگی تم اسی کے ساتھ لپٹ کے رہو اور وہ تم سے جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی لپٹ کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو تمہارے اختیار ہے. شوہر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے بیان کیا ہے. اور عورت بھی جو ہے نا خلا لے سکتی ہے، الگ ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سمجھانے پر نہیں سمجھ رہا ہے شوہر، تو وہ بھی قاضی وقت وغیرہ پر جا کر کے الگ ہو سکتی ہے. سسٹم ہے. اب یہ چیزیں عورت پر جو یہ سرکشی کی باتیں اگرچہ عورت کر رہی ہے، کھلی گناہوں کی باتیں کر رہی ہے، سمجھانے نماز کی پابندی نہیں کر رہی ہے اور سمجھانے پر نہیں سمجھ رہی ہے، پردے وغیرہ کے احکام نہیں مان رہی ہے شوہر کے کہنے پر، تو اس کو اپنے بستروں پر نہ آنے دو. سب سے پہلا سمجھانے کے بعد یہ عمل ہے کہ اس کو بالکل بستر سے الگ کر دو. ہاں، اور جو ہے اگرچہ تب بھی وہ نہ مانے تو اس کو مارو، ایسا مارو کہ نشان نہ چھوٹے، یعنی نشان باقی نہ رہیں. یہ طریقہ کار قرآن مجید میں ہے باضابطہ. اگرچہ کوئی اس وقت کا جو جاہل قوم مستشرقین اور یہ جو قرآن و حدیث پر اعتراض کرنے والے جاہلین ہیں، اگرچہ کرتے رہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کوئی اس سے مطلب نہیں. ہمیں اللہ کا حکم زیادہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سسٹم بتا رہا ہے اس سسٹم کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ان اللہ یظلم مثقال ذرۃ. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. یہاں پر جو ہے اور یہ پچھلی آیت ہے، یہاں پر جو آیت نمبر 34 میں بیان کیا گیا نا یہاں پر کہ خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو سے مراد یہاں کیا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہ جو وَاضْرِبُوهُنَّ ہے یہ پوری کائنات کے جو ہے سارے مخالفین قرآن بیٹھ جائیں اور خوب کوسیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر چلے گی تو بات وہی جو قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو ضرب لگاؤ، ان کو مارو. ایسا مارو، اس کی وضاحت ہے کہ جیسے کپڑا رومال وغیرہ ہوتا ہے اس سے لپٹ کر کے مارو، رپ بول کے سدھر جاتی انہیں. سرکشی سے باز نہیں آ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، شوہر کا سن رہی نہیں، شوہر بلانے سے آ رہی نہیں، تو کیا کرے گا شوہر؟ تو یہ کام کرے گا. پہلے ایسا کرے، سمجھائے، پھر اس کے بعد اس کو بستر سے اپنے الگ کرے، اس کے بعد مارے. پھر بھی اگرچہ نہ مانے، ابھی طلاق نہیں. آج کل کے معاشرے میں بس مرچی میں نمک زیادہ ہوگا اور سالن میں کھانے میں نمک زیادہ ہوگا، مرچی زیادہ ہو گئی. بہرحال جو ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر موبائل فونوں میں 3 مرتبہ طلاق لکھ کر کے بھیج دینے سے جاہلوں کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق، مگر قرآن و حدیث کے عاملین کے نزدیک نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ پورا سسٹم ہے، پورا کرائٹیریا ہے طلاق دینے سے پہلے عملیات کا. یہ کرنے کے بعد لاسٹ سٹیج ہے طلاق، بالکل طلاق جدائی ہے. اس سے پہلے یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ، چاہے اس میں کوئی بھی مسلک والے مانو یا نہ مانو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ قرآن ہمارے لیے معتبر ہے. یہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کو بھی برا لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو چلیں گے قرآن پر ہی. تو ایسا طلاق دینا جس کو طلاق بدعت کہا گیا، طلاق فلاں کہا گیا، وہ کوئی طلاق نہیں. طلاق ایک ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو قرآن بیان کیا. کوئی بدعت طلاق نہیں ہے، کوئی شدت طلاق نہیں ہے. یہ بنا لیے ہیں، یہ جو مقلدین کی ایک بڑی کثیر جماعت جو ہے اس بر صغیر کے اندر انہوں نے بنا لیا ہے. قرآن و حدیث سے دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ معیار ہے طلاق دینے سے پہلے سسٹمز لاگو کرنے کا. مرچی نمک جو ہے کم زیادہ ہونے سے 3 مرتبہ میسج کر دیے، 3 مرتبہ بول دیے، اسے طلاق نہیں پڑتی. بھائی اس کو تو جوتے لے کے مارنا پڑے گا جو یہ ایسا کرتا ہے. اس کی اچھی پیٹ نرم کرنا پڑتا جو 3 بار طلاق کہہ کے بیویوں کو روڈ پر لا دیتے ہیں. نہیں، غلط ہے، یہ صحیح طریقہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو عورت کے پاس سے ایک شخص اور مرد کے پاس سے ایک شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دونوں بیٹھیں گے اور ان کی صلح صفائی کریں گے. ہاں، ان کو جو ہے ان سے جو ہے علیحدگی کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کریں گے. صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا. یہ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور حکم یعنی ثالث حضرات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے اپنی غلطیاں اگرچہ بول لے کے سیدھا ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو شوہر کی طرف سے ایک اور مرد کی طرف سے ایک بیٹھ کر کے آپس میں ان کے جو مسائل پر ان کی باہمی نزاع چل رہی ہے نا کہ بھائی
شوہر جو ہے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ، وہ نہیں پڑھ رہی ہے، تو اس کو سمجھایا جائے گا نماز پڑھ بھائی، نماز نہیں پڑھے تو وہ جو ہے کفر کا ارتکاب ہو جاتا ہے، نماز پڑھو، پردہ کرو. ہاں ایسی کسی سے اگرچہ شوہر کہہ دے کہ آپ موبائل فون نہیں رکھتے تو مت رکھو، کسی غیر محرم سے بات نہیں کرنا شوہر کہتا ہے تو مت کرو، مر جاؤ مگر مت کرو. یہ چیزیں ہیں. شوہر جو ہے اس کے دماغ میں جو ہے کوئی جو ہے بھوسا نہیں بھرے ہوا ہے بیوی کو ایسے ہی تکلیف دے. بیوی بھی تکلیف دیتی ہے شوہر کو، تبھی جا کر کے یہ ہے. اگرچہ دونوں سائیکل کے دو پہیوں کی طرح چلیں گے تو زندگی آرام سے کٹ جاتی ہے ایک دوسرے کو. مگر مرد قوام ہے، مرد جس طرح موڑے گا عورت اس طرح مڑنا چاہیے، الا بالحق، حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، حق کے ساتھ مڑنا چاہیے، کیونکہ قوام ہے، جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں بیان کیا ہے کہ مرد وہ جو ہے قوام ہے عورت پر. تو آگے اللہ فرماتا ہے یہ کام کرے، مرد اور عورت کی طرف سے ایک ایک ثالث بنا کر کے ان میں صلح صفائی کر لیں. آگے اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. والدین سے اچھا سلوک کرو، نیز قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں. اللہ مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ نصیحات کر رہا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تفصیل کے لیے دیکھیں آیت نمبر 48 آیت نمبر پہ ہم دیکھیں گے. اور دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کی وضاحت اسی بات سے ہو جاتی ہے کہ شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. بوڑھے والدین کی موجودگی میں جب کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد یا حج کے لیے بھی نکلنے کی اجازت نہیں دی. دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جہاد جو اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت دی ہے کہ جہاد اور حج جیسے فریضے بھی والدین کی خدمت سے اگرچہ یہ رکاوٹ ہو رہے ہیں تو حج اور جہاد وغیرہ کو مؤخر کر دے، والدین کی خدمت پہلے کریں، ان سے اچھا سلوک کریں. یہ ہے اسلامی تعلیم والدین کی. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک، یہ اولڈ ایج ہوم کے نام پر یہ جو جاہل قوم اپنے جو ہے بڑوں کو، اپنے جو ہے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوموں میں ڈال کر کے ان پر جو ظلم کرتی ہے، گھروں سے نکال دے کر کے روڈوں پر چھوڑ جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وضاحت بیان کی ہے ان سے حسن سلوک کا، تو جو اولڈ ایج ہوم کے اندر اپنی والدین کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ جہاد اور حج جیسے فریضے بھی والدین کی خدمت میں اگرچہ رکاوٹ ڈالیں تو یہ مؤخر کر دو، یعنی کہ یہ بعد میں کر لو، پہلے والدین کی خدمت پہلے ہے. مگر آج کل کی قوم یہ انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں برابر ان کے ساتھ وہی ان کی اولاد سلوک کرے گی، بلکہ اس سے بدتر کرے گی. یاد رکھ لینا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ والدین سے حسن سلوک کا اتنے بار قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، مگر مسلمان خود کو کہنے والے آج طرح طرح کے اولڈ ایج ہوموں میں اپنے ماں باپ کو پھینک دے رہے ہیں، روڈوں پر پھینک دے رہے ہیں، دواخانے لے جانے کے بہانے، ریلوے اسٹیشنوں پر اور کہیں لے جانے کے بہانے، بس اسٹاپوں پر یہاں وہاں بیگ دے کر کے جو ہے ابھی آتا ہوں کہہ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں. اور وہ بیچاریاں، وہ مائیں، وہ باپ جو ہے نا روڈوں پر چن کے کھانا پڑ رہا ہے. کچرا کنڈیوں کی جو ہے نا غذا کو جو ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایسی اولاد، ایسی نافرمان اولاد آج دنیا میں وجود میں آ چکی ہے. ان انگریزوں کو دیکھ کر، ان جاہل مستشرقین اور ان جو ہے قرآن کے منکرین اور اسلام کے دشمنوں کو دیکھ دیکھ کر کے یہ مسلمان قوم ایسا پل رہی ہے. اللہ ان کو غارت کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے خطا کرے گا میں اسے خطا کروں گا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. یتیموں سے حسن سلوک کے سلسلے میں دیکھیے آیت نمبر 6:2.
غلاموں اور لونڈیوں کی تفصیل دیکھیں آیت نمبر 24 پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا خادم اس کے لیے کھانا لے کر آئے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہ کھلائے تو اسے لقمہ 2 لقمے ضرور دے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت۔ آج ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ اگرچہ کوئی کھانا لے کر آتا ہے نا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کا ترس دے رہے ہیں، اگرچہ نہیں ہے تو 1-2 لقمے تو ضرور اس کو کھلائیں اس میں سے۔ اللہ جو ہے ایسے کرنے والوں کو جو ہے نا بہت پسند کرتا ہے۔ ہاں، اور جو لوگ اپنے تکبر سے ایسا نہیں کرتے، ابن مسعود سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عمل جو اللہ احکام جو بیان کر رہا ہے اس کو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا، اس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے، یہ اللہ وضاحت کر رہا ہے۔ سمجھو اے مسلمانوں، اے نام کے مسلمانوں، سمجھو، اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو، اپنے قرابت رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، یہی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ مسکینوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں تک کے جو ہے نا ان سے بھی حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں یعنی جو بخیل ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی جو ہے نا کنجوس اور بخل جو ہے نا بخیل بناتے ہیں، ان کو حکم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے، ایسے کافرین نعمت کے لیے ہم نے رسوا کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے نا، ہر کسی کو جو مال جس کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس موجود اگرچہ مال ہے تو وہ مال کا حقدار میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ہمسائے جتنے بھی ہیں، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرے سے ملنے جلنے، میرے سے آس رکھنے والے، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کی سب ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس مال کی ذمہ داری دی ہے۔ اور مال کسی کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کے پاس وہ وقتیہ طور پہ اللہ تعالیٰ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ مہمان بن کے رہتا ہے مال، اس کے بعد جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ گھر بدل دیتا ہے۔ مگر آج یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا ہے، میں نے اپنی مرضی سے کمایا، میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ اگرچہ سوچ رکھ رہے ہیں تو اللہ کی ان آیتوں کا تم انکار کر رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے جس کو مال۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے کافری نعمت کے لیے ہم رسوا کا عذاب ہے، اسے ظاہر کرنے نہیں دیتے، یعنی کہ مال چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، دبا دبا کے رکھتے ہیں، کوئی مانگ نہ لے، معلوم نہیں ہوتے دیتے، خود کو اتنا بخیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ کلاش ہوں میں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اگرچہ آپ کو نواز رہا ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور دکھائیں، بتائیں کہ بھائی ضرورت اگرچہ کسی کو ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان میں، اپنے ضرورت مند دوستوں میں اس کی مدد کر کے اپنے آپ کو چھپا کر نہ رکھیں۔ اور کافرین نعمت کے لیے ہم نے رسوا، یعنی کہ جو یہ چھپاتے پھرتا ہے نا، اپنا مال وضاحت نہیں ہونے دیتا، لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیتا اور بخیلی کرتا ہے اور دوسروں کو بخیلی کا حکم دیتا ہے، اس کو رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور ان کے لیے بھی جو اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ان صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ایسے بھی صرف ریاکاری کرتے ہیں، بس کیا ہے بھائی کوئی دیکھ رہا ہے تو جب میں سے 10 کی نوٹ نکال کے ڈال دیے، جب میں سے 50 کی نوٹ نکال کے ڈال دیے، ہاں، دکھانے کے لیے ڈھڈورا پیٹ کر کے میں نے فلاں چیز کیا، میں نے فلاں چیز کیا۔ ایسا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا بھی خرچ کرنے والوں کو جو ہے نا آخرت کے دن اور صفات رکھنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، ایسا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں، جب کرنسی میں حرکت ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو خوشحالی ہوتی ہے۔ کچھ احمق کرنسی کو روک کر سوسائٹی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ احمق جو بخل سے کام لیتے ہیں، مال کو روک کر مال سے خدمت لینے کی بجائے اس کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ عملاً اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا اصل میں اللہ اور یوم آخرت کے منکروں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مال دبا دبا کر رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، وہ کفران نعمت کرتے ہیں، اور جو صرف دکھاتے ہیں لوگوں میں واہوائی لوٹنے کے لیے، ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت کے منکر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا، یعنی کہ دکھاتا کیوں ہے آدمی اپنا عمل، نیک عمل دکھاتا اس لیے ہے کہ لوگ اسے دنیا میں اچھا کہیں نا، سخی کہیں،
تو ایسا بھی نہیں کرنا، دکھاوے کا نہیں کام. دل میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اگرچہ دکھ جائے تو دکھ جائے، مگر خصوصاً کوئی دیکھ رہا ہے تبھی خرچ کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے. اور بھی بہت سے وضاحتیں ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اس کی تفصیلی تذکرہ ہم نے کر دیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے والذین، اللہ فرماتا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن شیطان له قرین فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علیما. اور ان کا کیا بگڑتا تھا اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایسے جو بخیل لوگ ہیں اور دکھاوا ریاکاری کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، ان کی کوئی محنت نہیں ہے. محنت تو بورڈ کا کام کرنے والے، روڈ پہ جو ہے پتھر پھوڑنے والے بھی بہت زیادہ جو ہے اس سے محنت کرتے ہیں، مگر ان کو صرف مزدوری کے علاوہ کیا نہیں ملتی. تجھے لاکھوں کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے دے رہا ہے تو وہ تیرے نہیں ہیں، یاد رکھ لے، وہ تیرے ماتحت جتنے بھی ہمسائے ہیں سبھی کے ہیں. اور تو جو ٹھپا لگا لگا کر کے لبر لپیٹ کے کرنسی جو اندر الماری میں گھسڑ رہا ہے نا، یہ تیری نہیں ہے، یہ تو وقت بدلنے پر یہ گھر بدل دیتی ہے. تو تیرے ہاتھ میں اگرچہ ہے، ہمارے ہاتھ میں اگرچہ یہ مال ہے، تو اس کے حقدار ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں سب ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے تجھے ان کا لیڈر بنا کر محض جو ہے نا اس کی نگرانی، کیونکہ وہ نگرانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دینا چاہ رہا، تیرے ہاتھ کے ذریعے سے ان پر خرچ کرنا چاہ رہا ہے، یہ اللہ کا مقصد ہے. تو نے اپنا ہے سمجھ رکھا ہے اس کو، تو یہ غلط نظریہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور کہہ رہا ہے کہ تمہارا کیا بگڑا ہے، تمہارا تو مال نہیں ہے نا، اللہ کا مال ہے، تمہارا کیا بگڑ جاتا اگرچہ تم اللہ کی بات مان لیتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر، ذرہ خشخش کا دانہ یا اس سے بھی کم تر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ہاں، اور جو کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے اس نیکی کو مزید بڑھاتا ہے اور اس کا اجر اور بڑا کر کے دیتا ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ عطا کرتا ہے. بھلا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، پھر ان پر اے نبی آپ کو گواہ بنا دیں گے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر امت، جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے، ان کی امتیں جو بھی آئی ہیں، ہم نے اس وقت ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے، یعنی کہ ان میں سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی پھر ان پر اے نبی آپ کو گواہ بنائیں گے. یعنی سارے امتی نبیوں کی امت کو ان کے اوپر گواہ بنائیں گے، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب کا گواہ بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وہ جو ہے خوشنودی کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو کیا سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست ہے، مگر مجھے دوسرے سے سننا اچھا لگتا ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو. میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنا راضی ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا خوش ہوا، اور ان کو ساری امتیں کلی امتن فکیف اذا جئنا من کلی امتن، ساری امتوں پر اللہ کے رسول کو گواہ بنا. اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اللہ کے شکر سے ان کی جو ہے نا آنکھیں نم ہوئیں. ایسے ہے ہمارے رسول، صرف ظاہری دعویٰ نہیں ہے کہ میں فلاں، میں وہ فلاں، یہ ایسے صرف میں عاشق ہوں، فلاں میں معشوق ہوں، یہ نہیں ہے دعوے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا یہ صحیح محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں ہے جھنڈیاں لے کر کے پھر رہے ہیں، نہیں. صرف دعویٰ کرنا ان سے محبت کی نشانی نہیں ہے، ان سے محبت کی نشانی ان کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہلانا نہیں ہے.
ان سے محبت کا دعویٰ کرنا. قیامت کو ہر نبی کو اپنی امت کے بارے میں گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بدرجہ اولیٰ اپنی امت کو پہنچا دیا تھا. یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بھی دیں گے. اس کے علاوہ امت کے صلحاء بھی یہ گواہی دیں گے. دیکھیے سورۃ النمل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے روز جب جمع کرے گا تو تمام امتیوں کی گواہی جو ہے رسول اللہ، تمام امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی گواہی لے گا ان کے بارے میں کہ تمام نبیان نے اپنے جو ہے نا امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گواہی دیں گے ان کے حق میں کہ ہاں بے شک پہنچایا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. جب ان لوگوں کے خلاف گواہیاں مکمل ہو جائیں گی تو پھر وہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں چلے جاتے اور ہم سے سوال نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا خواہش کریں گے وہ نافرمان لوگ ہر امت کا جو اللہ کی بات پر ایمان نہیں لاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے فرمودات پر نہیں چلتا اور اپنے اماموں کے نام پر جو دین بنایا ہوا ہے اس کو چلتا ہے. نہیں ہمارے امام نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، بس ہمیں اب قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں. آگے بہت سارے واقعات آئیں گے. بھائیوں دیکھو کوئی کسی کا جو ہے پرسان حال نہیں ہوگا قیامت کے روز. سب لنگے دھڑنگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ہر بڑا سا بڑا قطب، بڑا سا بڑا ابدال، بڑے سے بڑے انبیاء، بڑے سے بڑے صلحاء اولیاء سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جب اللہ پوچھے گا کہ کس کی اتباع اور پیروی کرے گا تو تم کہو گے میں فلاں امام کی پیروی کرتا تھا. تو یہ تمہیں کام نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ شرط یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے. سمجھے؟ اور ظاہر کریں گے، خواہش ظاہر کا کاش اللہ زمین پھٹ جاتی اور ہم اس میں داخل ہو جاتے، ہم سے یہ سوال نہیں ہوتا. یہ خواہش ظاہر کریں گے تمام لوگ. آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الضغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، نشے کی حالت میں صلاۃ کے قریب تک نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم صلاۃ میں کہہ کیا رہے ہو، اور نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو اور نماز ادا کر لو. یقین اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ وضاحت کر رہا ہے کہ شراب جو ہے، سکارا کسے کہتے ہیں؟ نشے کو کہتے ہیں. ہاں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں، شراب پی ہوئی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی کہ یہاں یہ آیت جب اتر رہی ہے تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی بلکہ شراب پی جا رہی ہے، صحابہ پی رہے ہیں. ہاں اور جو ہے سورہ بقرہ میں، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بتلایا گیا تھا کہ شراب کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حدیث ملاحظہ فرمائیں. یعنی کہ پہلے یہ دوسرا درجہ ہے. پہلے درجے میں یہ بتایا گیا کہ شراب، جوا وغیرہ یہ عمل الشیطان ہے اور یہ جو ہے اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں. یہ پہلی بار بتایا گیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو نشے کی حالت میں قریب بھی نہیں جانا، پڑھنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے نا ایک روایت یہاں پر آ رہی ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور دعوت دی اور ہمیں شراب پلائی. شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا. اتنے میں صلاۃ کا وقت آ گیا. انہوں نے مجھے امام بنایا. میں نے صلاۃ میں سورہ کافرون ایسے تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد المائدہ میں
جو 91-92 آیات میں شراب کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا ہے. ہاں، اور حالت ناپاکی میں دیکھیے ہوا یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھی ہیں، یعنی کہ چچیرے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف جو ہے انہوں نے دعوت بلائی، کس کی؟ حضرت علی کی اور ان کے ساتھیوں کی. ہاں، اور دعوت میں کھانا کھلایا اور شراب بھی پی لی، اور شراب ہمیں مدہوش کر دیا. اتنے یعنی کہ ہم نے جتنے لوگ ہم گئے تھے وہاں پر دعوت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی، ابھی شراب کا حکم، حرام کا حکم نہیں آیا تھا حرمت کا، تو میں نے پی لی. اب مدہوشی میں تھا، تو مجھے سب لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ حضرت علی آپ ہی نماز پڑھاؤ. تو وہ نماز پڑھانے ٹھہر گئے، امامت کرنے، امام بنا دیے. ہاں، تو انہوں نے قل یا ایھا الکافرون والی جو ہے سورت کو تلاوت کیا نماز کے اندر، اور انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یعنی کہ غلط پڑھا. قل یا ایھا الکافرون کا پورا سورہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ اس طرح کی جو ہے سورت ہے، مگر انہوں نے لا اعبد ما تعبدون کے بعد ونحن نعبد ما تعبدون پڑھ دیا. تو تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کہا کہ بھائی شراب پیے ہوئے ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ. اور آگے یہ بھی اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حالت ناپاکی کی مثلاً بیوی سے مباشرت کی ہو یا احتلام ہو یا حیض و نفاس کی حالت وغیرہ میں ہو، تو یہ تیمم کا ذکر آ رہا ہے کہ اگرچہ شراب پی کر کے کوئی جائے اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک کا اس کا ہوش پورا نہ آئے، اور اس کے بعد وہ غسل کرے وغیرہ. اگرچہ پانی نہ پاتا ہو، ایسی حالت میں جب بیوی سے مباشرت کرے، جب وہ راہ میں ہو، سفر میں ہو، تو بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد غسل ضروری ہے، تو وہ پانی نہیں ملتا، اب نماز کا وقت ہوگا تو کیا کریں؟ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تیمم کرو. ہاں، اگر کوئی ایسا مریض ہو جس کے لیے پانی نقصان دہ ہو یا حالت سفر یا کسی اور وجہ سے پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. ایسی حالت میں تیمم وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہوگا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن یاسر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی مہم پہ بھیجا، اس دوران میں جنبی ناپاک ہو گیا، یعنی کہ بستر میں نے کر لیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں نے مٹی میں اس طرح لوٹ لگائی جس طرح چوپایا لوٹ لگاتا ہے، یعنی کہ کوئی جانور جو گدھا ہے، گھوڑا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، اس طرح لوٹتا ہے نا جو زمین پر بھی، ویسے میں نے لوٹ لگائی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس طرح کرنا کافی تھا، نہ کافی، اس طرح کرنا کافی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پر مارا، یعنی کہ وہ صحابی جو ہے جب بتائے کہ میں ایسا بستر کا میرے ساتھ ہوا، آپ جو مہم پہ بھیجے تھے، وہ مہم سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ایسا لوٹ کر کے زمین پر پہ میں نے جو ہے نا تیمم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح بھی کر لیتے تو تم کو کافی ہوتا، یعنی تیمم ہو جاتا. کیا ہوتا؟ تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر مارے، ہاں، اور جو ہے ہاتھوں کو ایسا کریں، ہتھیلیوں کو ایک بار مٹی پہ مارا، پھر انہوں نے اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر پھونک ماری، زائدہ مٹی اڑا دی. پھر آپ نے بائیں ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا، یعنی کہ یہ ہے ہاتھ اور یہ ہے مٹی. پھر جب یہ ایسا مٹی پہ مارا، ایسا مٹی پہ مارا یا ایسا مٹی پہ مارا، تو اس کے بعد جو ہے ایسا پھونک مارا، پھر اس کے بعد یہ ہتھیلی سے ایسا مسا، یہ ہتھیلی سے ایسا مسا، یہ ایسا مسا کر لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مٹی پہ مارے، پھر اس کے بعد پھونک مارے اور چہرے کا مسا کیے، ٹھیک ہے، یہ چہرے کا مسا اس طرح کر لینا یہ کافی ہے. یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، جا کر پڑھ لے سکتے ہیں. یعنی کہ اگرچہ وقت ٹل رہا ہے، غسل نہیں کر سکے، پانی نہیں مل رہا، تو نماز نہیں چھوڑنا، یہ کام کر کے آپ نماز پڑھنا ہے. پھر جب پانی آ جائے گا نا تو پھر تم پر غسل واجب جب کر لو غسل. یہ نماز کے لیے خاص کر کے تیمم کا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے تمام قیامت تک کے لیے. تو اتنی ضروری ہے نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ضروری رکھ دی ہے نماز کو. اب آگے اللہ فرماتا ہے الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا سبيلا والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رائے حق سے بہک جاؤ. یہود نے کتاب الہی کا کچھ حصہ گم کر دیا تھا، تو اس لیے
نصیبہ کہا گیا ہے یا تورات زبور وغیرہ سب کو کتاب کہا گیا ہے تو اس کا ایک حصہ تورات ہوا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کو جو علم دیا گیا تھا انہوں نے ضائع کر دیا اس علم کو اور وہ گمراہ ہو گئے, گمراہی انہوں نے خرید لی. اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ یہود گمراہ ہو گئے ہیں نا اسی طرح تم بھی جو ہے گمراہ ہو جاؤ. یہ ان کی آرزو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بأعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ بطور حامی و ناصر تمہارے لیے کافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ٹینشن مت لو ان یہودیوں کا, ہم جانتے ہیں یہودیوں کا کیا حال کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہے, مددگار. آگے اللہ فرماتا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتهم وطعنوا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعنا وانظرنا لكان خيرا لهم واقواما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. آگے اللہ فرماتا ہے یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع و محل سے پھیر دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا وراسمعا غیر مسمعا اور رائنا. اس کی بجائے اگر وہ سمعنا واطعنا اور اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی, مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دیا اور ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لاتے. یہ یہودی جو تھے نا یہ اتنے جاہل اور اتنی غلیظ قوم تھی کہ یہ جو ہے تورات کے الفاظوں کو مروڑ کر کے اس کا معنی اور مفہوم بدل دیتے, من چاہے مفہوم کر دیتے اور لوگوں کو زبان کو مروڑ کر کے وہ اس طرح پڑھتے اپنی ذاتی بات جس طرح تورات پڑھ رہے ہیں. یہ ان کا نظریہ تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہود کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تو بلند آواز سے سمعنا سن لیا کہتے اور آہستہ سے کہتے عصینا ہم نہ مانیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یہود یہ کام کرو تو کہتے ہیں کہ سمعنا ہم سن لیے, اور ہلو کہتے ہیں عصینا ہم نہیں مانتے. سمعنا دور سے کہ ہم نے سن لیا, عصینا ہلکا دھیما صرف خود کو سنائی دینا, ہم نہیں مانیں گے تم جتنا چاہے بولو. یہ ان کی کرتوت اللہ بیان کر رہا ہے. یہ اسرائیلی یہ نیتن یاہو یہ جو قوم ہے نا یہ بالا لٹکانے والی, یہ انبیاء کے قاتلین, یہ اسرائیل, یہ یہود قوم, یہ گمراہ قوم اب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں ڈالنے کے بعد بھی اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, کلاش ہے اور ہم غنی ہیں, آگے آئے گا. یہ اللہ کو ایسے گالی دیتے تھے. ایسے ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہودیوں کے محلوں سے گزر رہے ہیں, تنہا ہیں, اور یہودیوں کا جمگھٹا ہے, اور اس جمگھٹے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گالیاں دی جا رہی ہیں. کہہ رہا ہے مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ غریب اور فقیر ہے اور ہم امیر ہیں, غنی ہیں. ابوبکر صدیق سن لیے, پھر اس کے بعد ان کے پاس گیا, تو نے ایسا بولا ہے, رب دیے دبا کے تماچا مارا, سارے یہودی بھاگ گئے وہاں سے. یہ ہے ابوبکر صدیق کی طاقت. اللہ اور رسول کے لیے گالی برداشت نہیں کرتے, اپنی جان کے نذرانے لے کر کے ان یہودیوں کی محفل میں گیا. جس نے کہا جو ظالم یہودی نے وہ بات کہی تھی اس کو جا کر کے ایسا رسید کیا کان بھیری کہ پیچھے والے پورے یہودی بھاگ گئے. اس کے بعد کیا ہوا, شکایت لے کے آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ تمہارے ساتھی نے ہمارے اس مولوی کو مارا ہے, یہودی مولوی کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عادل تھے, انہوں نے بلایا, صدیق یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو بلا وجہ مار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھی ہوں, مجھے تعلیم دی گئی ہے کہ میں حق کے ساتھ رہوں, میں نے بلا وجہ نہیں مارا. یہ اللہ کو گالی دے رہا تھا, میں نے سنا تب میں نے مارا. میرے اللہ کو گالی دے رہا تھا, میرے اللہ کو کلاش اور فقیر کہہ رہا تھا اور خود کو غنی کہہ رہا تھا. مجھے غصہ آیا, میں نے مار دیا, میرے رب کے لیے میں گالی برداشت نہیں کرتا. تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کیا ہے؟ تو وہ سارے کے مکر گئے. یہ سارے یہودی جھوٹ بولنے لگے, ہم تو نہیں بولے, ہم کیوں بولیں گے, ہم نے نہیں کہا, مکر گئے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ تو صدیق سے پوچھا صدیق کوئی گواہ لاؤ. تو صدیق نے کہا میں اکیلا تھا, تنہا تھا, میں جا رہا تھا میرے کام سے, میرے کانوں میں انہوں نے بات ڈالی, وہ اللہ گواہ ہے, میرا تو کوئی گواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جوش آیا اور قرآن مجید میں صدیق کی صداقت کی, ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی ڈالی اور کہا اللہ تعالیٰ سن رہا تھا جو یہ یہودی بول رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں, اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے. پھر آیت نازل ہوئی, صدیق کو صدیق کسی نے نہیں کہا, اللہ نے کہا ہے صدیق, کہ اللہ سنا ہے کہ صدیق سچ کہتا ہے. ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. صاحب فی الغار, غار میں جو تھے نا, وہ غار کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. بہت ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں. تو صدیق عرش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے, اس کو جو ہے اس کا نام صدیق ابو بکر کے بعد اللہ نے رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کو صدیق کہتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح ان یہودیوں کے جو ہے نا کارنامے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سمعنا وعصینا, ہم نہ مانیں گے, اور کہتے ہیں یا اطعنا, ہم نے اطاعت کی, کو اس طرح مروڑ کر کہتے کہ وہ اطعنا کی بجائے عصینا, ہم نے نافرمانی کی بن جائے. جب کچھ پوچھنا درکار ہوتا تو اسمع, ہماری بات سنیں کی بجائے رائنا, ہماری رعایت کریں کہتے, اور لسان کو مروڑ کر رائنا, ہمارے چرواہے کہہ دیتے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے یہ لوگ, یہ یہودی, ہاں یہ یہودی جو ہے گالی دیتے تھے. اور یہودیوں میں اس طرح کا جو ہے نظریہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وضاحت کی ہے ان یہودیوں کے بارے میں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. آج ہم نے آیت نمبر 34 تک ہم نے کیا تھا, 35 سے ہم نے آج کا درس شروع کیا, اور جو ہے 46 تک, آیت نمبر 46 تک ہم نے وضاحت کر دی ہے. 35 سے 46 تک 10-11 آیتوں کا ہم نے جو ہے مختصر تشریح کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے اس کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس کام کو, اس قرآن مجید کے جو ہے دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں جو ہے مقبول کرائے, قبول کرے ہمارے کام کو. اور آپ سامعین, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ہمارے تمام سوشل میڈیا کو جو ہے فالو کریں. کچھ ہمارے اوپر جو ہے درس کے متعلق یا اور بھی دوسری کوئی سوالات ہیں تو کامنٹ میں ضرور ہمارے سوالات ہمیں سے پوچھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور سبسکرپشن ہمارا زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, تاکہ ہر ایک کے موبائل پر, ہر ایک کے یوٹیوب چینل پر ہمارا اس جو ہے ویڈیوز کو یوٹیوب لائے. یہی اسی وجہ سے ہم جو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. میں پھر دوبارہ آپ سے اگلی جو ہے ویڈیو میں, اگلے جو ہے نشست میں, اگلے پروگرام میں ملوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.